نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق خاص سے ہم سب آج کے اس مبارک دن جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ، اپنے کرم اور عنایت کا صدقہ ہم سب کو اس دن کی برکات عطا فرمائے اور ہم سب کو ان مبارک ایام کا ادب اور احترام عطا فرمائے اور ان مبارک ایام کی فضیلت کو، شان کو، عظمت کو اور ان کی حرمت کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اس کی رضا ہے اور جس طرح اس نے ان ایام کو گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ان مبارک ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس مبارک نشست میں گفتگو کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ نمبر 5 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی مناسبت سے چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کی خیرات ہم سب کو دائماً نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ نے تمہیں حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد ان کو دلاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دن کون سے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ زمین و آسمان کے اندر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اسی کا ہے، مگر چونکہ اسی کا مبارک کلام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید ہے اور وہ خود حکم فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلایا کرو۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ یقیناً ہر دن اسی کا دن ہے، وہی خالق اور مالک ہے، مگر ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ دن ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر وہ اپنی نسبت عطا کرتا ہے، جنہیں وہ اپنے دن کہتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ایام اس کے نہیں ہیں، لیکن کچھ دن ایسے ہیں جو خاص طور پر اپنی نسبت کے ساتھ انہیں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ دن میرے ہیں۔ اب وہ دن کون سے ہیں؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ جن دنوں کو خاص طور پر وہ اپنا فرماتا ہے یا اپنا کہتا ہے یا اپنا بنا لیتا ہے، تو اس کا تو کوئی تعلق ظاہری طور پر اس کائنات میں آ کر ان دنوں کے ساتھ نہیں ہے،
تو اس کے محبوب بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے مخصوص دن، اس کے محبوب بندوں کے مخصوص ایام جن کی نسبت اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو، جن دنوں کی نسبت اس کے پیارے بندوں کے ساتھ ہو، اس کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو، تو جن دنوں کی نسبت اس کے جتنے محبوب بندوں کے ساتھ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ دن اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی وہ ہستی اللہ کی محبوب ہوگی، جتنا وہ بندہ اللہ کا قریب ہوگا، اتنا ہی اس کی نسبت والا دن بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ کون سے دن؟ جو ان پر اور ان سے پہلی امتوں پر گزر چکے ہیں، جو پہلی امتوں کے ساتھ خاص مخصوص دن ہیں، وہ ان کو یاد کرواؤ۔ اور کس لیے یاد کرواؤ؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک ان دنوں کے اندر ہر زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اور خوب شکر بجا لانے والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اب کیسے نشانیاں ہیں؟ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ ان ایام کو دیکھتے ہیں، ان ایام کو سمجھتے ہیں، ان ایام کو پڑھتے ہیں کہ جن ایام کی نسبت اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے، تو پھر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو اپنی نسبت کس لیے عطا فرمائی، ان خاص ایام میں کیا ہوا تھا، کس عمل کی وجہ سے، کس بات کی وجہ سے وہ لوگ جو اللہ کے محبوب تھے ان کی نسبت پا کر یہ دن بھی اللہ کے محبوب ہو گئے۔ تو پھر اس عمل کی طرف جب توجہ جاتی ہے، ان بندوں کی اس عظیم نعمت قربانی کی طرف جب توجہ جاتی ہے، ان کے کیے گئے کسی خاص عمل کی طرف توجہ جاتی ہے، تو انسان بھی اس عمل کو اپنے کردار میں پیدا کرتا ہے، تاکہ اگر اس عمل کے ساتھ وہ اللہ کے محبوب ہو گئے تھے تو ہم بھی یہ کام کر کے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، ہم بھی یہ کام کریں گے تو وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، وہ ہمیں ان دنوں کی برکت کے صدقے سے اپنی قرب کی، اپنی محبت کی، اپنی نعمت کی، اپنے انعام کی، اپنی خوشنودی کی، اپنی رضا کی خیرات عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ انہیں وہ خاص دن یاد کرواؤ جن خاص دنوں کی نسبت میرے خاص بندوں کے ساتھ ہے، تاکہ ان دنوں میں کیے جانے والے میرے بندوں کے خاص اعمال کو سمجھو اور پھر تم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور وہی اعمال اپنی زندگی میں اپناؤ، تاکہ جس طرح میں نے ان کے عمل کو قبول کیا تھا، ان کے صدقے سے تمہارے اعمال کو قبول کر کے تمہیں بھی اپنی محبوبیت کی خیرات عطا کر دوں گا۔ تو یہ وہ مبارک 10 دن ہیں ذی الحجہ کے کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کے اعتبار سے ان 10 ایام سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، کوئی اور دن نہیں ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا عمل قبول ہو اور اللہ رب العزت اس کا کیا ہوا عمل قبول کر لے، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن عمل کی قبولیت کا اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اور پھر جب اس 10ویں دن کی خاص بات کرتے ہیں ہم اور اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس 10ویں دن میں ایک عمل ہے جو خاص ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا، جو کہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو آج کے اس مبارک دن میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل آج کے دن میں محبوب نہیں ہے۔ اب ان 10 دنوں کی عظمت پر قرآن مجید نے سورہ فجر میں بیان فرمایا، ان 10 دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی، مگر توجہ طلب بات یہ ہے، ایک نقطہ اہم جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بلا تشبیہ و بلا مثال، یعنی اس کا کوئی تشبیہ نہیں ہے مگر سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی اگر چاہیں تو دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قربت والوں کو جن سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے انہیں اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر روز بلاتے ہیں ان کو؟ بولیے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی خاص موقع آتا ہے، کوئی خاص دن آتا ہے، اس دن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے قریبی ہمارے گھر میں جمع ہوں، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اب اس خاص دن کا کیا ہوگا؟ وہ دن خاص کیسے ہوگا؟ دن تو وہی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار ہوگا، مگر وہ خاص کیسے ہوں گے؟ اس دن ہماری زندگی کا کوئی خاص واقعہ ہوگا،
اس دن کا تعلق ہماری زندگی کے کسی خاص مرحلے کے ساتھ ہوگا، تو اس دن کو ہم بھی یاد کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگ بھی آ کر سیلیبریٹ کریں۔ تو فوکس کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم بھی اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے گھر تو ہر روز دعوت نہیں دیتے، ہم خاص موقع پر، خاص مواقع پر لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں، خاص کسی دن دعوت دیتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا، جو اس کا گھر کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ ہے، تو اس نے اپنے گھر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان مبارک دنوں کو چنا کہ پورا سال بھی تم آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے، جو کوئی آنا چاہے کسی کو وہاں روکا نہیں جاتا، مگر میں خاص طور پر ان 10 دنوں میں تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہوں کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر میرے گھر آؤ، تم ان دنوں میں آؤ، میرے گھر کا حج کرو اور زیارت کرو، یہاں پر آ کر وہ سارے کام کرو جو یہاں میرے محبوب بندو نے کیے تھے، تو میں تمہیں حاجی کہہ دوں گا اور اپنے گھر آنے والے مہمان کی خاص طور پر تمہیں نوازوں گا اور تمہیں عنایات تم پر کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کو خاص طور پر اپنے گھر کی حاضری کے لیے، اپنے گھر میں حاضر ہونے کے لیے چنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی نگاہ میں، اس کی حضور یہ بڑے کامیاب دن ہیں اور بڑے مبارک دن ہیں، اس لیے ان خاص دنوں میں وہ اپنے گھر بلاتا ہے۔ اور جب ان خاص دنوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو ان خاص دنوں کی نسبت اس عظیم قربانی کے ساتھ جا کے ملتی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ اب یہاں 2 احادیث عرض کرنے کے بعد میں آگے اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں، چند ایک چیزیں۔ جو پہلی حدیث پاک ہے، اسے امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور امام حاکم نے بیان فرمایا۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، کہ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مدینہ طیبہ پہنچے، تو فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ، ہمارے پاس ہمارے لیے 2 دن خاص ہوتے تھے، دن کی بات ہم کر رہے ہیں، خاص دن۔ تو کہتے ہیں ہمارے لیے وَلَهُمْ يَوْمَانِ، 2 دن ایسے ہوتے تھے، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ہم ان 2 دنوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، انہیں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ وہ 2 دن تھے ہمارے پاس سال میں جو خاص تھے ہمارے لیے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما هذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہیں خاص، ایسے کون سے یہ 2 دن ہیں؟ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان 2 دنوں کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ یہ جو تم ان 2 دنوں میں خاص طور پر سیلیبریٹ کرتے ہو، کھیلتے ہو، کھیل کود کرتے ہو، انجوائے کرتے ہو، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو فرمایا قالو، ہم نے کہا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یہ 2 دن ایسے ہیں کہ کھیل کود کے لیے ہمارے لیے زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے شروع سے ہمارے بڑوں نے ان 2 دنوں کو کھیلنے کودنے کے لیے خاص طور پر بنایا ہوا ہے۔ ان 2 دنوں میں پورے سال میں جب یہ 2 دن آتے ہیں ہم کھیل کود کرتے ہیں اور ان دنوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ رب العزت نے قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں سے بدل کر اچھے دن تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ یہ جو ان کا تعلق زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہے، اب چونکہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، وہ جاہلیت کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے ان دنوں کی بات مت کرو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے بدل کر اس سے بہتر دن تمہیں عطا کر دیے ہیں۔ ان دنوں کو انجوائے کیا کرو، ان دنوں کو سیلیبریٹ کرو، ان دنوں کو مناؤ۔ اب وہ کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یوم الفطر، ایک اس میں یوم الفطر عید الفطر کا دن ہے، چھوٹی عید کا دن ماہ رمضان کے بعد، اور فرمایا ویوم النحر، اور دوسرا یہ قربانی کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے 2 دن جن دنوں میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے اور ان کو اپنا انجوائمنٹ کر کے وہ خاص دن انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو ترک کر دو اور دین اسلام سے یہ 2 دن لے لو جو اللہ نے خاص طور پر تمہیں عطا کر دیے ہیں، ایک کی نسبت رمضان کے ساتھ اور ایک کی نسبت عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ 2 دن خاص کر کے بدلے کے طور پر اللہ نے تمہیں عطا کر دیے ہیں جو ان سے بہتر ہیں۔ اب ان 2 دنوں کی بہتر ہونے کی ضمانت اور گواہی آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے دی، فرمایا قد ابدلکم بہما خیرا منہما،
یہ بہترین دن ہے جو اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں عطا کر دیے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا وفی روایت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے حضور عظیم ترین دن کون سا ہے؟ دنوں میں سے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہ چونکہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی ہے، کیا فرمایا؟ اعظم الایام عند اللہ، اگر تم جاننا چاہتے ہو اللہ رب العزت کے حضور کون سے دن ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں، جو عظیم ہیں، جو بلندی والے ہیں، جو قبولیت والے ہیں، جو اسے زیادہ محبوب ہیں، جن سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ دن کون سے ہیں۔ تو فرمایا کہ سن لو، یوم النحر، اس میں سے سب سے بڑا دن جو اللہ کو سب سے بڑھ کر کائنات میں محبوب ہے وہ یہ قربانی کا دن ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، اس دن کا نام قربانی کا دن رکھا یوم النحر، جس مضمون کو میں نے شروع کیا تھا وذکرہم بایام اللہ، کہ انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ تو اللہ کے دن کون سے ہوں گے؟ اللہ نے وہ دن اپنے بنائے جن دنوں کی نسبت اس کے بندوں کے ساتھ ہو گئی، جس دن اس کے کسی بندے نے کوئی خاص عمل کیا جو اس کا محبوب بندہ تھا، جو اس کا برگزیدہ بندہ تھا، تو اس نے باقی ایام سے بڑھ کر اس دن کو اپنا دن کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ ہاں یہ میرا دن اس لیے ہے کہ یہ میرے ابراہیم کا دن ہے، یہ میرا دن اس لیے ہے کہ یہ میرے اسماعیل کا دن ہے، یہ میرا دن اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح کسی دن کی نسبت اس کے کسی محبوب بندے اور ہستی کے ساتھ ہو جائے، اللہ رب العزت اسے اپنا دن کہتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عظیم ترین دن جو ہے وہ اگر ہے کوئی تو وہ یہ یوم النحر ہے۔ اسے اللہ نے قبول فرمایا اور فرمایا ثم یوم النفر، اور پھر اس کے بعد 12 اور 13 ذی الحج کا یہ جو دن ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم ترین دن ہے جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ اب یہ بات جو اللہ نے، جیسے میں نے بات شروع کی تھی، ہمیں ان دنوں کو سمجھنے کا کہہ کر فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ان دنوں کو غور سے دیکھو، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی صبر کرنے والے کون ہوں گے؟ صبر کرنے والے بھی اس کے نیک بندے ہیں، عام بندوں کی بات نہیں۔ شکر کرنے والے کون ہوں گے؟ شکر کرنے والے بھی اس کے محبوب بندے ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو جب وہ فوکس کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں ان دنوں کو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا۔ تو ان دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کی مثال روئے زمین پر کوئی لا نہیں سکتا، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا، جس کو خود اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر لیا تھا، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما۔ بشارت اور خوشخبری کے ساتھ فبشرناہ بغلام حلیم، ایک نیک اور تابعدار بیٹا بشارت کے طور پر عطا کر دیا گیا تھا۔ اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے جب مانگا کہ میری راہ میں قربان کر دو، تو ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ باپ نے کی اور نہ بیٹے نے کی۔ تو وہ جو جذبہ تھا قربان ہونے کا، باپ کا اپنا بیٹا قربان کرنے کا جذبہ اور بیٹے کا اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ، وہ جذبہ اتنا عظیم تھا کہ یہ دن اعظم الایام بن گئے، اللہ کی بارگاہ میں عظیم دن بن گئے۔ تو سامعین دی وقار، میں اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھیں، تو ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے لیے جب تک عظیم سے عظیم قربانی پیش نہ کی جائے، سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اس کی بارگاہ میں جب تک پیش نہ کی جائے، انسان اس کی بارگاہ میں قربانی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو آقا علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق میں اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ سنت ہے، اس کا حکم ہے، یہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایسا حکم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ خود ذبح فرمائے تھے، اس قربانی کی عظمت کو اور اس عمل کے محبوب ہونے کے لیے ہمیں حکم دیا اور ہمیں عملاً کر کے دکھایا۔ اور اگر اس واقعہ کو پڑھیں تو ایمان افروز واقعہ ہے کہ وہ 100 اونٹ جو قربانی کے لیے پیش کیے گئے تھے، اس میں سے 63 اونٹ
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے تھے، اور باقی پھر سیدنا حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ذبح فرمائے۔ اب وہ کچھ لوگوں نے لکھا، محبت والوں نے، کہ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہری دنیا میں 63 برس تھی، تو آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کی نسبت سے ایک جانور ذبح کیا۔ اس کی اور بھی تشریحات ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ یہ ظاہراً آپ کی عمر مبارک سے جڑتا ہوا ہے عمل، مگر وہ واقعہ ایسا ہے لطیف، میں پھر کبھی اس پر بات ضرور کروں گا، مگر یہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جو 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے ذبح فرمائے تھے، اس وقت کا منظر دیکھنے والا تھا۔ صحابہ کرام اور چشم فلک بھی حیران تھی کہ جب آقا علیہ السلام نے ذبح کے لیے اس ہتھیار کو تھاما تو اونٹ لڑ رہے تھے کہ پہلے میں نے ذبح ہونا ہے، بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے کہ یہ سعادت مجھے مل جائے کہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے ذبح ہو جاؤں۔ وہ خود آگے بڑھ رہے تھے، صحابہ کرام 5 اونٹوں کو لے کر آتے اور ان 5 میں سے ایک کو آگے کرنے کی کوشش کرتے، وہ 5 خود آگے چلے جاتے کہ مجھے یہ سعادت مل جائے کہ حضور کے دست مبارک سے ذبح ہو جاؤں۔ تو 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے جب ذبح فرمائے تو پھر باقی اونٹ 100 کو پورا کرنے کے لیے حضور علی مرتضیٰ سیدنا علی مرتضیٰ مولا کائنات کو آپ نے عطا فرمایا اور آپ نے ذبح فرمائے، مگر 100 اونٹ آپ نے خود ذبح فرما کر اس قربانی کے عمل کو، کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب عمل ہے اور مجھے کتنا پسند ہے، اور آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی تم ہمیشہ میری طرف سے بھی ہمیشہ قربانی کرتے رہنا۔ اور ساری زندگی مبارک میں حضور مولا کائنات علیہ السلام نے جب قربانی کی تو ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے ذبح فرمایا، اور یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری نمازگاہ میں عیدگاہ میں آئے، وہ میرے پاس نہ آئے۔ اس لیے اس عمل پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی مہربانی اور جتنی عنایت کر رکھی ہے، اسی طرح بڑھ چڑھ کر اس کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم کریں اس عمل کو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل ہے۔ مگر اس قربانی کے اندر چھپا ہوا ایک پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا؟ وہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ حکم جاری فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنی زبان سے یہ اعلان کر دیں۔ غور سے سمجھنے والی بات ہے یہ، جو ہمارا اس آج کے دن کا اور اس قربانی کا پیغام ہے، جس پر ہم فوکس نہیں کرتے۔ ہم اچھا کوشش کے ساتھ بڑے اچھے سے اچھا جانور کو ذبح کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ اچھا عمل ہے، محبوب عمل ہے، مگر اس قربانی کے اندر جو چھپا ہوا پیغام ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا مانگا تھا، خلوص کے ساتھ بیٹا پیش کیا گیا تو اللہ نے بدلے میں جانور لے لیا۔ تو اصل میں یہ جو قربانی جان کی اللہ ہم سے لے رہا ہے، جانور کی، یہ اصل تیاری یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے تمہیں اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور پیش کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ کہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز اور میرے یہ سارے مناسک حج، سارا حج، اس میں جو کچھ بھی قربانی وغیرہ، یہ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میری زندگی بھی، و مماتی، اور میری موت بھی، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اسی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اس قربانی کے جذبے سے ہمیں وہ قربانی کا جذبہ پیش کرنا چاہیے، اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے لیے جب بھی قربانی کوئی مانگے اور دین کو ضرورت ہو تو ہم کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ یہ وہ قربانی تھی جو صحابہ کرام کو 313 کو 1000 سے لڑوا دیتی تھی۔ وہ اس قربانی سے وہ فلسفہ سمجھ گئے تھے کہ صرف جانور ذبح نہیں کرنا، جب دین مانگے تو جان بھی پیش کر دینی ہے، بغیر تلواروں کے، بغیر نیزوں کے، بغیر جانوروں کے، خالی ہاتھ۔ 1000 کے لشکر سے 313 لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ جذبہ قربانی تھا جو وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ قربانی کے جذبے کو قبول کرتا ہے۔ اور ان کا جذبہ کتنا سچا تھا کہ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے مگر میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، درخت کی ٹہنی توڑ کے لاؤ۔
وہ درخت سے ایک شاخ توڑ کے لایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ دست مبارک پھیر دیا، فرمایا تمہاری تلوار ہے۔ اس صحابی نے وہ تلوار جس کافر کو ماری، اس لکڑی نے اس کافر کی گردن کو جدا کر دیا، مگر پہلے وہ پیش ہوا تھا، تب اللہ نے یہ برکت عطا کی۔ اور میری اور آپ کی مجبوری یہ ہے، ہم یعنی اس ظاہری عمل کو ضرور اپنا لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، مگر اگر ایک مثال میں صرف ایک بات پر ہی توجہ دلاؤں تو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج ورکنگ ڈے ہے، جو آپ کو آفس کا ٹائم ہے، اور ہم سب یہاں پر اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ نماز جو واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ سال بعد واجب نماز کے لیے ہم اتنی تیاری کر کے آ گئے، ساری جابز وغیرہ چھوڑ کر، تو روزانہ جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کے ساتھ ہماری وفا کتنی ہے؟ وہ تو مشکل سے جمعے کے دن بھی امام صاحب کی تقریر ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں جا کے شامل ہو جاؤں، فرض ادا ہو جائے۔ یعنی میری اور آپ کی دین کے لیے قربانی کا یہ عالم ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کس اجر کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ اپنے ایمان کو روز تولا کرو، وزن کیا کرو اپنے ایمان کا۔ اگر تمہارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں گھر سے اٹھا کے مسجد تک لے آئے، تو یہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے لے جائے گا تمہیں؟ میں اور آپ تو اس ایک عمل جو نماز، جسے دین کی پہچان کہا گیا، کافر اور مومن کے درمیان فرق کہا گیا، جسے جنت کی چابی کہا گیا، اس عمل کے ساتھ اگر ہماری وفا نہیں ہے تو دین تو بہت دور کی بات ہے۔ گو شہادت رہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھا اور چھٹی ہو گئی، نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور جو بھی ذمہ داری اس نے رکھی ہے اس کا اس نے سوال کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں تو پوری دنیا میں سچی قوم ہو کر، سچی امت ہو کر، سچا دین ہو کر، سچا قرآن ہو کر، اسی طرح پوری دنیا میں رسوا ہوتے رہیں گے، کیونکہ اس نے وعدہ ضرور کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قرآن مجید ہے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تم کبھی نہیں ہارو گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر آگے کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، جب تک پکے مومن رہو گے تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ اس پر تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں ہم پڑھیں مومن کسے کہتے ہیں، مگر ایک جملہ ہے، پوری گفتگو اگر آج کی بھول بھی جائے تو خدا کے لیے اس جملے کو یاد رکھیے جس پر میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ ایک جملہ ہے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتے، شکر الحمدللہ، مگر اس کی نہیں مانتے۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک اس کے حکم کو ماننا۔ تو اصل میں وہی ماننے والا ہے جو حکم کو مانتا ہے۔ جو حکم کو نہیں مانتا، آپ ایک بندے کو کہیں بڑی عزت کریں اس کی، بڑا اس سے پیار کریں، جب ملیں اس کو بہت خوشی سے ملیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو، اس کی کوئی بات نہ مانے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے، تم مجھے کیا مانتے ہو، تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں مانی۔ یہی حال ہے ہمارا بھی، ہم صبح شام لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، بس ایک اللہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، اور سارا دن اس کی کوئی نہیں ماننی۔ یہ کوئی ایمان اور دین نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اندر سے کمزوریاں نکال کر اچھائیاں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کے فیض کی وجہ سے تھے۔ اگر اچھا انسان وہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے، اس کے لیے ہر اگلا دن پہلے سے بہتر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اگلے دن امپروو کرے۔ کس میں؟ دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے۔ یہ تو جو نصیب ہے، جو اللہ نے لکھا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ انسان نہ بھی کوشش کرے، جو ہمارا حصہ ہے وہ اس نے دینا ہے، مگر آخرت نصیب سے نہیں ملتی، آخرت کوشش سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کے دن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور یہ جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔